السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے مبارک ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ گزشتہ چند خطبات جمعہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نبی کا ذکر خیر سن رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ گزشتہ جمعہ میں امہات المؤمنین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر خیر آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے مناقب و فضائل، اہل بیت نبی کون، اس طرح کے کئی خطبات جمعہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں انتہائی مختصر اور تھوڑے وقت میں آپ سنیں گے اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کا ذکر خیر۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت دور ہیں، انہیں نہیں علم کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، ان کا ذکر خیر کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، اگر سنا ہے تو نامکمل سنا ہوگا۔ قرآن مجید کی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ انشاءاللہ الرحمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نارینہ اولاد، ابنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور طیبات طاہرات بیٹیوں کا ذکر خیر انشاءاللہ الرحمن آپ سماعت فرمائیں گے۔ سورہ احزاب کی میں نے 2 جگہ سے تلاوت فرمائی ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی اولاد نارینہ جو ہے اللہ نے دی تو، لیکن دودھ کی عمر میں ہی چند ماہ کی زندگی گزار کر اللہ نے واپس لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نارینہ، بیٹے اور آپ کی بیٹیوں کا ذکر خیر سننے کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنیں گے اور بیان کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مکمل طور پر فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کی سیرت طیبہ کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے نہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں اپنانا بھی ہے۔ تو غور طلب یہ بات ہے کہ رب ارض و سما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم غرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کر یہ وضاحت فرمائی کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں، مرد جو ہے بلوغت کے بعد شمار ہوتا ہے، تو آپ کی اولاد نرینہ جو ہے وہ تو بچپن میں ہی
دودھ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے، مرد ہونے کی عمر کو نہیں پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر دو خلیل چنے، ایک ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے خلیل کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے خلیل ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء کہلاتے ہیں، اپنے بڑھاپے کی عمر میں 80 سال سے اوپر گزری ہے عمر، تو رب تعالیٰ سے کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، پروردگار عالم مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے طلب اولاد کا سوال کیا، ہمیں بھی اسی طرف رخ کرنا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں جا کر بیٹا مانگ رہے ہیں تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ لمبی مدت جو ہے اولاد کے لیے دعا اور التجا کرتے رہے، اور دوسرے خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نارینہ اولاد عطا فرمائی وہ بچپن میں ہی واپس لے لی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد دینا بھی اللہ کا کام ہے، اولاد دے کر واپس لے لینا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، اور کسی کو بے اولاد رکھنا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ کوئی کسی کی بندش نہیں کر سکتا کہ اس نے بندش کروا رکھی کہ اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو، اور کوئی کسی کی بندش یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہو، بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہے۔ یہ ضعیف الاعتقادی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ بنائیں کہ بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے، اور کسی کو بے اولاد رکھتا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے، جس کو اللہ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت بھی ہے، اور امتحانات میں سے ایک امتحان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب کی اولادوں کو ہمارے لیے نعمت بنائے، امتحان نہ بنائے۔ امتحان کا دوسرا معنی ہے آزمائش اور فتنہ ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہم سب کے لیے نعمت اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہاری اولادیں، تمہارے اموال تمہارے لیے امتحان ہیں، یعنی کہ آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اگر اولاد کی تعلیم و تربیت آپ نے قرآن و سنت کے اصولوں پر کی ہے تو پھر وہ اولاد آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت قرآن و سنت کے خلاف کی ہے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے نظام پر نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے آزمائش ہے اور فتنہ ہے آپ کے لیے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو اپنے لیے نعمت بنانا ہے۔ نعمت کب بنے گی؟ جب وہ اللہ رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے
بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر عطا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہے۔ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا ہے، کاش کہ ہم قرآن پڑھتے ہوتے ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی باتیں ہیں۔ آج ان باتوں پہ جھگڑے تنازع اور طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت کے ہاں پہلی یا دوسری تیسری بیٹی ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے بطن سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ہمارے قابل نہیں ہے۔ بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا یہ میاں بیوی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ عورت کے اختیار میں ہے نہ مرد کے اختیار میں ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا یہ مرد و عورت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں تدبیر کر سکتے ہیں، تدبیر کیا ہے؟ دعائیں کریں اللہ سے، اللہ میں بیٹی عطا فرما، بیٹیاں عطا فرما، دونوں نعمتیں عطا فرما۔ دعا میں کوئی انکار نہیں ہے، دعا کریں اللہ سے مانگیں، لیکن اس بنا پہ طلاق دے دے، گھر برباد کر دے، اس کے بطن سے بیٹیاں ہی پیدا ہوتی نہیں، اس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جہالت کی زندگی میں، جہالت کی زندگی آج کے دور میں بھی گزار رہا ہے۔ ہاں دوسری بات، بیٹیاں پیدا ہوں تو اہل علم لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بیٹیاں پیدا ہوں تو دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھی، نبی ہیں اللہ کے، بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹا نہیں دیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام ہیں تو اللہ نے درجن کے برابر بیٹے عطا فرما دی، لوط علیہ السلام ہیں تو بیٹیاں عطا فرما دی۔ دور کہاں جاتے ہیں، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ، ان کو دیکھیں کہ اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی محمد رسول اللہ کو، 4 بیٹیاں، یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی، ان کی پیدائش پر افسردہ نہ ہوا کرے، پریشان نہ ہوا کرے، رنجیدہ نہ ہوا کرے، سوچا کریں جب کائنات کے سب سے بڑے شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے نوازا ہے تو اس میں کوئی حکمت تو ہے نا۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، گویا کہ رحمتیں عطا کرتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، ان کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، پہلے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے بھی اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹے کے علاوہ باقی ساری کی ساری اولاد سجدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے اللہ نے عطا فرمائی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں جان، پہلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، مومنوں کی ماں، 7 بچے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ ایک روایت کے مطابق ہے 3 بیٹے تھے آپ کے، ایک کے مطابق ہے کہ 4 بیٹے تھے، تو ہم اختلاف میں نہیں پڑھتے۔ 4 بیٹیاں تھی آپ کی، تو ان کی ماں کون ہے؟ سجدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور بیٹے آپ کے کتنے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں۔ پہلے کا نام قاسم، آپ نے قاسم نام رکھا، دوسرے کا نام عبداللہ، اس کا لقب طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے۔ کچھ اہل علم نے لکھا نہیں، عبداللہ علیحدہ تھا، طیب و طاہر علیحدہ تھے۔ اور چوتھے بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ 4 بیٹے ہو گئے، ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 3 بیٹے بنے۔ تو سیدنا جو ہے ابراہیم تقریباً 17 یا 18 ماہ کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے، باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ انتہا محبت تھی،
بلکہ محبت دیکھنی ہے تو رسول اللہ کے گھرانے سے ملے گی ہمیں. کسی باپ کو محبت کرنا اپنی اولاد سے تو یہ سیکھنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ نے اپنی اولاد سے کیسے محبت کی. اگر بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور محبت کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی طرف دیکھیں. گویا کہ یہاں سے دین جاری ہو رہا ہے, یہاں سے دین جاری ہو رہا, پوری دنیا کو ایک نمونہ ایک سیمپل مل رہا ہے کہ تم نے اپنی اولادوں سے محبت کرنا ہے تو سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ سے. بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھنا کہاں سے سیکھیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بیٹوں سے محبت کرنا سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ سے ملے گا. یہ ساری شریعت بن رہی ہے, قیامت تک کے لیے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہے, ان کی تعلیم و تربیت کیا کرنا ہے. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑی ہی محبت تھی. یہ ابراہیم کو ہم سمجھ رکھتے ہیں. ابراہیم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا, جو آپ کی وفات سے تقریباً 3 ماہ پہلے وفات پاتا ہے. اللہ کے رسول کی وفات سے 3 ماہ پہلے مدینہ منورہ میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے یہ پیدا ہونے والا بچہ ہے. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں اس کی ساری ڈیٹیل ہے. آپ نے عرب کے دستور کے مطابق اس کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کا انتظام کیا, جو بالائی علاقہ مدینہ میں گھر سے تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کی مسافت پہ ابو سیف جو لوہاروں کا کام کرتے تھے, ان کی بیوی جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا کہ وہ دودھ پلائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹے کو ان کے حوالے کیا تو بیٹے کو چھوڑا نہیں ہے, بلکہ روزانہ گاہے بگاہے صحابہ کو لے کر جاتے اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے. سفر بھی کرتے اور وہاں جا کر بیٹھتے. ان کے گھر کا جو ماحول تھا, غریب تھے, دھواں نکلتا, وہ لوہاروں کا کام کرتے, بھٹی جلاتے تھے. تو آپ کے لیے کبھی بھی مصروفیت جو ہے, مشغولیت آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنی. اولاد کو ملتے رہے, اولاد کو گاہے بگاہے بیٹے کو ملتے رہے. آج ہم ہیں کہ اپنے اولادوں کو ایک گھر میں رہتے ہوئے کئی ہفتے بیت جاتے, ہم پوچھتے تک نہیں, بتائی نہیں اولاد کہاں بیٹی کیا کر رہی, کیا پڑھ رہی. میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے. اللہ اکبر. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بیٹا بیمار ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا, آپ چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اسے سونگ رہے ہیں. ہویا کہ ایسے سمجھے گلاب کے پھول کو سونگ کر راحت فیل کر رہے ہیں, سونگ رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم کی حالت نزع کی حالت ہے, موت کی کشمکش میں ہے. میرے اور آپ کے آقا کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, آپ بھی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے تھے. اور عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے, انت یا رسول اللہ, کہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں, میرے صحابی, انہا رحمہ, یہ تو اللہ کی رحمت ہے, اور یہ رحمت اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے. میں نے تمہیں نوحہ کرنے سے, چیخنے چلانے سے, گریبان پھاڑنے سے, رخساروں کو پیٹنے سے منع کیا تھا. رونا کی فطرتی عمل ہے, انسان کو رونا آ جاتا ہے. تو جناب ابراہیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں, آپ کے ہاتھوں میں دنیا کو چھوڑ رہا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم, تیری وفات کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے, میرا دل آج انتہائی غمزدہ ہے, اور میں اپنی مرضی سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہوں گا جس پر میرا اللہ ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم, اے میرے بیٹے, تیری جدائی کی وجہ سے میں آج بڑا پریشان ہوں. جس طرح ہم
اللہ نہ کرے کسی کے اوپر یہ واقعہ آئے، تو جب اولاد انسان کی اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو رہی ہو تو یہ صدمہ بڑا گہرا صدمہ ہوتا ہے. یہ زخم تا دیر بھرتے نہیں ہیں. انسان کو جب اولاد کی جدائی یاد آتی ہے تو زخم تازہ ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ کے پیغمبر، ہمارے دلوں کی بہار، ہماری جانیں قربان جناب محمد رسول اللہ پہ بھی یہ وقت بیتا. کائنات والوں کو بتلا دیا گیا کہ لوگوں، زندگی کو بڑھانا، زندگی کو کم کرنا یہ محمد رسول اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کے ہاتھوں میں آ کر بیٹا دنیا سے چھوڑ رہا ہے. ہمیں پیغام، ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. جب بیٹے کی وفات ماریہ قبطیہ ماں تک پہنچی، جس ماں نے اسے جنم دیا تھا، اللہ اللہ، ماؤں سے صدمہ باپوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ماؤں سے صدمہ اولاد کا نہیں برداشت ہوتا، لیکن اللہ صبر دے دیتے ہیں، اللہ صبر عطا کر دیتے ہیں، اللہ شفقت فرما دیتے ہیں. ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ابراہیم دنیا سے رخصت ہو چکا، انتہائی صدمے میں ہے، رنجیدہ ہے، پریشان ہے. آپ فرماتے ہیں ماریہ قبطیہ پریشان نہ ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کے لیے جنت میں ایک مرضیہ دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے. اللہ، تیرا بیٹا تو جنت میں پہنچ چکا ہے. ایک روایت میں 2 دانیوں کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے. یہ دلاسا دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ کو، ابراہیم کی والدہ محترمہ کو. یہ سارے واقعات جو ہیں ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر تمہارا ایسے صدمات سے سامنا ہو جائے تو تم نے بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا تھا. اللہ اکبر. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام رکھے، ابراہیم، قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر. حدیث میں آتا ہے ان حبک اسمائکم اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناموں میں سے سب سے زیادہ محبوب نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن. اللہ کی صفتوں کے ساتھ عبد کا لفظ شروع میں آ جائے. عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، بندہ اللہ کا. یہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے کوئی ایسا فرد یا ایسی عورت ہے جس کا نام ٹھیک نہیں تھا تو آپ نے نام تبدیل کر دیا، یا کسی نام کا معنی غلط بنتا پھر بھی آپ نے تبدیل فرما دیا، حدیث سے ثابت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. کس نام پر رکھا؟ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر سیدنا ابراہیم تک تقریباً 5000 سال کا فاصلہ ہے. 5000 سال کا فاصلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد الانبیاء کو نہیں بھولے، جن کو اسوہ حسنہ کو اپنانے کا ہمیں حکم ہے. باپ کے نام پہ بیٹے کا نام رکھا. آج ہم کسی کو کہتے ہیں نام نبیوں والے رکھو، یہ پرانے نام ہو گئے ہیں. یہ پرانے نام کوئی جدید رکھیں گے جو گلوکارہ کا نام ہو، کوئی فلمی ایکٹر کا نام ہو، کسی بدماش کا نام ہو، ایسا نام ہو کسی نے زمانے میں وہ سنا ہی نہ ہو پہلے نام. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کے بندوں، میرے پیغمبر نے بتلا دیا کہ اپنے بڑوں کے ناموں پہ اپنے اولادوں کے نام رکھا کرو، اور نبیوں کے ناموں پہ اپنے اولادوں کے نام رکھا کرو، صحابہ کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کرو. آج ایسے نام جدید. انا للہ. اس کے اندر بھی یہ سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جدت سے، ایسی جدت جو قرآن و سنت کے خلاف ہو کہ ہم نے گلوکاروں، اداکاروں اور فلم ایکٹروں کے ناموں پہ نام رکھنے ہیں. وہ ناچ اچھا لیتے ہیں، گا اچھا لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ سیدنا امام الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا.
دوسرے کا نام عبداللہ رکھا، پھر قاسم پہلے بیٹے کا نام قاسم رکھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاف روز الجزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جو تھیں وہ 4 صاحبزادیاں تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی تمام خواتین سے یہ سبق دے دیں، یہ پڑھا دیں، یہ بتلا دیں کہ گھر سے باہر آنا ہے تو پردے کی حالت میں آنا ہے۔ یہاں سے شریعت شروع ہو رہی ہے، خواتین کے لیے سبق مل رہا ہے، انہیں پیغام سنایا جا رہا ہے۔ تو بنات جو لفظ ہے یہ جمع ہے، بنات جمع ہے، یہ واحد نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سمجھا کہ محمد الرسول اللہ کی ایک بیٹی ہے، کیا انہوں نے اچھا کیا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو بیان کیا گیا، نعوذ باللہ۔ آپ میں سے کسی کی 4 بیٹیاں کہے گی آپ کی تو ایک ہی بیٹی ہے، تو آپ کیا کہ دوسری 3 بیٹیاں کہاں سے آئیں؟ ان بدبختوں کو پتہ نہیں چلتا اپنی عدوی، اپنا دشمنی کے اندر یہ کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو یہ چاروں کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے، ٹائم ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ابتدا میں آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں ابتدائی چند باتیں تو آج سماعت فرما لی، لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اولاد پاکیزہ طیبہ طاہرہ جناب زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ نساء اہل جنہ، ان چاروں بیٹیوں کا ذکر خیر اختصار کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اخرج المجاهدين من سجن الكفار، اللهم دمر على اعداء الدين، اللهم دمر على الكافرين، اللهم احفظ الباكستان، اللهم انصر عساكر باكستان، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، يا شافي الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ ہمارے ساتھی میاں عظمت اللہ صاحب اور ہمارے بیٹے ابراہیم اور دیگر جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور فوت شدگان اہل ایمان کے اللہ بخشش فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ دشمن کی شر سے اندرون بیرون جو دشمن ہے اس خطے کے اللہ ان کی شر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ آباد رکھے۔ اللہ حرمین شریفین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو سنا گیا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اعلان ہے ایک کہ نخبۃ الصحیحین 100 احادیث کا مجموعہ ہے، جس کا چند ماہ پہلے آغاز کیا گیا تھا۔ نماز مغرب کے بعد 10 سے 12 منٹ کی یہ کلاس ہوتی ہے، جو برخوردار حافظ محمد عثمان حیات یہ کلاس پڑھا رہے تھے۔ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ حدیث کی کتاب جو ہے مکمل ہو رہی ہے، پرسوں اتوار کے روز انشاءاللہ الرحمن۔ تو اس کے اختتام کے موقع پر بندہ ناچیز کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ حجیت حدیث، حدیث سے مصطفیٰ کی عظمت، اس کا سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا،
کس قدر ضروری ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اتوار کے روز نماز مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ الرحمن احباب تشریف لائیں، ضیافت کا بھی انتظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ ہوگا اولاد مصطفیٰ کا دوسرا حصہ، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔